بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے بڑھ کر محبوب شہزادی کے اسم گرامی حضرت فاطمہ اور کنیت محمد ہے۔ میرے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ پیاری شہزادی ہیں کہ جن پر تمام مکارم اخلاق اور اوصاف و فضائل خلقت ہے۔ گویا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک بہترین نمونہ کا دوسرا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سیدۃ النساء، زہرا، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ اور بطول مشہور اور نہایت مقبول القابات ہیں۔ علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ فاطمہ بطول زہرا کی وجہ تسمیہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ فاطمہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت رکھنے والے آتش دوزخ سے محفوظ فرمایا، بطول اس لیے کہ آپ زمانہ بھر کی عورتوں میں ممتاز اور صاحب فضیلت تھیں، زہرا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیض سے محفوظ اور مامون رکھا۔ سید عالم مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی جس طرح ہمشیرہ نے گرامی قدر عین عالم شباب فردوس اعلیٰ کی طرف سدھاری، اسی طرح سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعمر شریفہ 29 برس، بروایت دیگر 24 برس، بمطابق 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے تقریباً 6 ماہ بعد رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرما گیا۔ حضرت سیدہ خیر النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت مبارکہ کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال ہے، تو حضرت سید اعلیٰ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی 6 ماہ بعد پردہ فرمایا، مگر حقیقت الامر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا دکھ آپ پر کوہ گراں بن کر گرا اور آپ کی زندگی اسی دن ختم ہو گئی جس دن یہ صدمہ جانے کا دیکھنا پڑا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ رہا کرتی تھی، چنانچہ بقیہ ایام میں حیات میں کسی نے بھی آپ کو ہنستا ہوا نہ دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجیز و تکفین سے فارغ ہو کر صحابہ اکرام جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی و تشفی دینے لگے تو انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں دفن کر آئے ہیں۔ تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھر کر کہا کہ تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے منو خواب کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا؟ اس کے بعد جناب سیدہ خیر النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور پر حاضر ہوتی اور ایک مشت خاک قبر انور سے لے کر اسے سونگا اور آنکھوں سے لگایا اور پھر چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ اس شخص کو اور کیا چاہیے کہ جسے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت انور کی خوشبو مل جائے سونگنے کو، اس سے تو لازم ہے کہ وہ تمام عمر کوئی دوسری خوشبو نہ سونگے۔ مجھ پر جو مصیبتیں پڑی ہیں اگر وہ روشن دنوں پر پڑتی تو وہ راتیں بن جاتی۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب وفات سیدہ کا قریب ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم گھر پر نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ نے مجھے حکم فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو، میں غسل کروں گی۔ اس پہ حکم انتظام کر دیا گیا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب اچھے سے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے سے تن فرما کر تیار ہو کر بستر پر قبلہ رو ہو کر لیٹ گئیں اور مجھے فرمایا کہ اب مفارقت کا وقت قریب ہے، غسل کر چکی ہوں اس لیے دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میرا بدن کھلا جائے، چنانچہ اس کے بعد آپ کو انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ لکھا کروڑا رحمتوں پر رسول فرمایا گزار معتبار پر اور ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا پاک چادر تطہیر کا الکلمات والے دن سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔